دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے دوسرے خوبصورت دارالحکومت اسلام آباد میں بنی الفیصل مسجد کی۔ یہ مسجد دنیا کی خوبصورت، دلکش اور حسین مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ فیصل مسجد پاکستان اور جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ پاکستان اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد گرینڈ جامعہ مسجد ہے، جو کہ کراچی بحریہ ٹاؤن میں واقع ہے۔ فیصل مسجد رقبے کے لحاظ سے دنیا کی 7ویں بڑی مسجد ہے۔ 1959 میں جب اسلام آباد کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تو ان منصوبہ سازوں کے ذہن میں ایک ایسی مسجد کا خاکہ بھی تھا جو پرشکوہ بھی ہو اور پرجمال بھی ہو، اور اس جدید ترین شہر اسلام آباد کی شناخت اور پہچان بھی ہو۔ سن 1951 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان نہایت دوستانہ تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ جب 1954 میں سعود بن عبدالعزیز نے پاکستان کا دورہ کیا تو ان دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور بھی گہری ہو گئی۔ سعود بن عبدالعزیز کے دور حکومت کے خاتمے کے بعد ان کے بھائی شاہ فیصل نے سعودی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ شاہ فیصل نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپریل 1966 میں پاکستان کا دورہ کیا، اور پھر شاہ فیصل نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مارغلا پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت مسجد بنانے کی پیشکش کی۔ شاہ فیصل ایک ایسی مسجد کا خواب دیکھ رہے تھے جو اپنی مثال آپ ہو۔ اس کے بعد 1968 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ کروایا گیا جس میں دنیا بھر سے بڑے بڑے آرکیٹیکچر یعنی کہ فنی تعمیر کے ماہرین نے شرکت کی۔ سب ماہرین نے اپنے اپنے ڈیزائن پیش کیے اور یہ مقابلہ ترکی کے ایک آرکیٹیکچر ودت ولوکے نے جیت لیا۔ اس ڈیزائن کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا۔ ودت ولوکے نے فیصل مسجد کا ڈیزائن عربی خیمے سے متاثر ہو کر تیار کیا۔ شاہ فیصل نے فیصل مسجد کی تعمیر کے لیے 10 لاکھ سعودی ریال پیش کیے، جو کہ 1 کروڑ 18 لاکھ امریکی ڈالر بنتے ہیں۔ مارچ 1975 میں جب شاہ فیصل شہید کر دیے گئے تو حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ مسجد ان کے نام سے معنون کر دی جائے۔ چنانچہ 28 نومبر 1975 کو حکومت پاکستان نے اس مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اکتوبر 1976 میں جب سعودی فرما رواں شاہ خالد پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو حکومت پاکستان نے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے بھائی کے نام سے منعون اس عظیم مسجد کا سنگ بنیاد نصب فرمائیں۔ چنانچہ 12 اکتوبر 1976 کو بمطابق 17 شوال 1396 ہجری کو شاہ خالد نے ایک باوقار تقریب میں اس عظیم الشان مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا، اور پھر 1976 میں اعظم خان کی رہنمائی میں اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ یہ دنیا کی پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کا آغاز اس کے بالائی حصے سے شروع کیا گیا، کیونکہ اس مسجد کے درمیان کوئی بھی ستون نصب نہ تھا۔ 10 سال کی بھرپور محنت کے بعد 2 جون 1986 بمطابق 13 رمضان المبارک 1406 ہجری کو ایک ایسی مسجد منظر عام پر آئی جس نے اسلام آباد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ اس مسجد کی خوبصورتی کی وجہ سے اسلام آباد کو پہچانے جانے لگا۔ فیصل مسجد کے احاطے میں اسلامک یونیورسٹی بھی قائم کی گئی ہے۔ 1988 میں جب پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق کا جہاز حادثے کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے، اور ان کی قبر مسجد کے دروازے کے پاس بنائی گئی ہے۔ شاہ فیصل مسجد تقریباً 5000 مربع میٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد کے اندرونی حال میں 1 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے بیرونی احاطے میں 2 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ فیصل مسجد 4 میناروں پر مشتمل ہے جو کہ مسجد کے چاروں کونوں پر نصب کیے گئے ہیں۔ یہ مینار ترکی کے فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں اور ہر مینار کی اونچائی 286 فٹ ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کی اونچائی اندرونی جانب سے 134 فٹ جبکہ بیرونی جانب سے 150 فٹ ہے۔ مسجد کے ہال میں نہایت خوبصورت فانوس نصب کیا گیا ہے جو کہ مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ یہ فانوس جرمنی سے منگوایا گیا تھا، جس کا قطر 10 میٹر ہے، اور اس فانوس میں 1100 بلب لگے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ مصور صادقین اور گل جی نے مسجد کے ہال میں قرآن مجید کی آیات کی نہایت عمدہ پچکاری کی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے ہال کے اوپر نصب کیے جانے والا طلائی حلال کی تنصیب کا کام بھی گل جی نے انجام دیا تھا۔
مسجد کے بیرونی احاطے میں ایک تالاب بھی ہے جس میں فوارے نصب کیے گئے ہیں۔ یہ مسجد اسلام آباد کے اختتام پر مارغلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں اس طرح تعمیر کی گئی ہے کہ اس کو میلوں دور سے بھی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ رات کے وقت فیصل مسجد کا نظارہ اور بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ مسجد میں لائٹس کو اس طرح نصب کیا گیا ہے کہ رات کے وقت مسجد کا ہر ایک حصہ اپنی خوبصورتی اور دلکشی بیان کرتا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے کے علاوہ ہر حصے میں تصویر کھینچنے کی اجازت ہے۔ یوں وہ خواب جو شاہ فیصل نے 1966 میں دیکھا تھا وہ 2 دہائیوں کے بعد حقیقت کا روپ دھار گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔